نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 10 پارے مکمل ہو گئے، 2 صورتیں پڑھی گئی، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ سورہ انفال کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ ایمان والوں کی صفات میں ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بظاہر تو ہمارا ایمان تو محسوس نہیں ہوتا کہ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ یہ اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ ہر آیت ہمارے لیے برابر ہے۔ کس آیت میں اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، کس آیت میں جہنم سے ڈرایا ہے، ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ رونگٹے کس سے کھڑے ہوں گے؟ رونگٹے تو تب کھڑے ہوتے ہیں نا کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ آنسو تو تب آتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر، نہ پہلے پڑھا ہے، نہ اب کوئی ذوق ہے، نہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ ہم نے جیسے کیسے پڑھا ہے، قرآن مجید سے دور رہیں، دیکھ کر تلفظ بھی ٹھیک نہیں آتا، اب بچوں کو بھی ویسے ہی پڑھا رہے ہیں۔ کبھی کسی قاری کو سنایا کہ یہ میرے بچے کا سنیں یہ نادرہ ٹھیک پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے؟ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ریاضی کے ٹیسٹ دلواتے ہیں، انگلش کے ٹیسٹ دلواتے ہیں، سائنس کے ٹیسٹ دلواتے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ قرآن مجید کتاب ایسی ہے کہ جیسی پڑھیں ویسی ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ بھی معاشرے میں پڑھا رہے ہیں جن کا خود قرآن مجید ٹھیک نہیں، وہ غلط پڑھتے ہیں، بس ہمیں اس لیے پسند ہے کہ فیس کم لیتے ہیں۔ ہم خریدنے میں بڑے ماہر ہیں، تو اس لیے ایسا استاد قرآن مجید کے لیے منتخب کرتے ہیں جو بہت کم مانگے، وہ بھی ہماری نفسیات سے واقف ہوگی۔ یہ ظلم ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو پھر دین سکھائیں، وہ قرآن مجید ٹھیک پڑھے۔ اور اگر ہمیں مجبوری ہے کہ کسی سکول میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، میرے گھر میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی اولاد کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا سکتا۔ ایسا استاد ڈھونڈیں جو گھر بچوں کو قرآن مجید، خواتین کو بھی پڑھائے اور بچوں کو بھی پڑھائے۔ اللہ یہ شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ ہم نے تو ہر چیز پہ پیسہ لگایا اور محنت کی، ٹائم دیا، مگر دین سیکھنے کا، سکھانے کا کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں۔ بس جیسی زندگی ہماری گزری ہے، آنے والی ہماری اولادوں کی بھی ویسی گزری۔ اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، جن میں یہ صفات پائی جائیں وہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے بڑے درجات ہیں۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت سے منہ نہ موڑو۔ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کیا تو رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیا ہے تو اس کو اختیار کر لو۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن سنتے منتے کچھ نہیں۔ ہم نے بھی احادیث پڑھی سنی مگر اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو گئے۔ تو اس لیے جو بات اللہ کی سنیں اس کو زندگی میں اپنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنیں اس کو اختیار کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جو لوگ سن کر فائدہ نہ اٹھائیں، عمل نہ کریں، ایسے بہرے، ایسے گنگے اللہ کے ہاں بہت بدترین ہیں۔ یعنی سنتے تو ہیں مگر اس کا فائدہ کچھ نہیں۔
ایسی زبانیں جو نبی علیہ السلام کے اللہ کے ارشادات سن کر آگے بیان نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان زبانوں کو بھی گونگا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جس چیز کی طرف اللہ کے نبی تمہیں بلائیں، جس میں تمہاری زندگی ہے، اس کی طرف آؤ۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں ہماری زندگی ہے، ہمارے ایمان کی، ہماری بقا قرآن مجید کے احکامات میں۔ اگر یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا تو پھر ہماری زندگی میں کیا باقی رہا؟ فرمایا کہ اس اللہ کے امتحان اور آزمائش سے بچو جب کہ تمہارے معاشرے کی کسی بھی خرابی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو پھر صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جو اس گناہ میں مبتلا ہوں گے، سب پر آئے گا۔ زلزلہ آتا ہے تو پھر چند گھروں پہ آتا ہے یا پورے شہر میں آتا ہے؟ طوفان آتے ہیں تو پھر سارے شہر کو لپیٹ میں لیتے ہیں۔ ہاں، یہ دنیا کی سزا میں تو نیک بھی شریک ہوں گے، آخرت میں حساب پھر اعمال کے حساب سے ہوگا، لیکن فرمایا کہ ایسی پکڑ سے عذاب سے بچو۔ لہذا ضروری ہے آس پاس اگر آپ کے کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اس کا ہاتھ روکو کہ خدا کے لیے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، چھوڑ دو، منت کرو اس کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ چند مسافر جہاز میں سوار ہوں، کچھ نیچے پوشن میں ہوں، کچھ اوپر ہوں، نیچے والے بار بار اوپر پانی لینے جاتے ہوں، اور ایک دن یہ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ یار بار بار اوپر جانا، اوپر والوں کو تنگ کرنا ٹھیک نہیں، پانی کے تو زیادہ قریب ہم ہیں نیچے، تو ہم نیچے سے ہی کیوں نہ سوراخ کر لیں۔ تو انہوں نے نیچے سوراخ کرنا شروع کیا، اوپر والوں نے ٹھک ٹھک کی آواز سنی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں۔ اوپر والوں نے یہ کہہ کر ٹال دی بات کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کو کرنے دو، جس دن پانی اندر آیا تو ان کو عقل آ جائے گی کہ یہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ان کو منع نہیں کیا، انہوں نے سوراخ کر دیا۔ جب سوراخ کیا تو پانی جب نیچے آئے گا تو نیچے والوں کو تو سمجھ آئے گی، اوپر والوں کو بھی ساتھ ہی آئے گی۔ آپ نے فرمایا یہ تباہی صرف ان بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے، یہ اوپر جو سمجھدار بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے بھی تباہی ہے۔ فرمایا معاشرے کے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر ٹالو نہیں، ان کی وجہ سے جب عذاب آئے گا تو تم بھی لپیٹ میں آؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں بھی خیانت مت کرو۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہمیں کیا معلوم ہے کوئی کون روزے سے ہے کون نہیں ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ یہ دیانت داری سے، امانت داری سے خود آدمی فیصلہ کرے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپس میں بھی ایک دوسرے کی خیانت مت کرو۔ فرمایا کہ یہ مال اولاد یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قطعاً سزا نہیں دیں گے، عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک تمہارے اندر توبہ اور استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں ہماری حفاظت کا ذریعہ تھی، ایک سے تو ہم محروم ہو گئے لیکن ایک قیامت تک باقی رہے گی۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ نے فرمایا عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر توبہ اور استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اس وقت تک اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔ تو فرمایا کہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، یہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کو ٹال دینے والی چیزیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ کاش آپ کافروں کی موت کا وقت دیکھیں ان کو کہ جب فرشتے ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پہ لاتیں مار مار کے ان کی روح نکال رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، مگر جس بے دردی سے فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں نا، اگر انسان دیکھ لے۔ آپ نے ایک مثال کے طور پر فرمایا کہ جیسے کانٹا دار جھاڑی پہ دوپٹہ ڈال کر ایسے کھینچا جائے تو دھاگا دھاگا ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے اس کی روح کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ اور مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے بھرے ہوئے مشکیزے کا منہ کھولیں تو پانی نکل جاتا ہے، یا مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ اللہ ہماری بھی لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔
فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں جتنی تمہارے بس میں ہے اتنی تم طاقت حاصل کرو، بھروسہ اپنی طاقت پہ نہ کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو، لیکن تم مشقیں کرو، تم اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کرو، اس کا تمہارے دشمنوں پہ رعب پڑے گا، جو تمہارے علم میں ہیں وہ بھی ڈریں گے اور جو دشمن تمہارے علم میں نہیں ہیں وہ بھی خوفزدہ ہوں گے دیکھ کر۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ فرمایا تم مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنا، تم اگر آپس میں مل کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان میں محبت پیدا کرنا چاہتے دنیا کا سارا خزانہ بھی تقسیم کر دیتے، یہ محبت پیدا نہ ہوتی جو صرف دین کی برکت سے پیدا ہوئی۔ یہ قرآن مجید سب کو جوڑ دیتا ہے، بھائی بنا دیتا ہے۔ اس کتاب سے جڑنے کی دیر ہے، پھر سب آپس میں جتنی تفریقیں، رنگ و نسل کے یہ جو امتیازات ہیں یہ سب ختم ہو جاتے۔ 1400 سال پہلے وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے خون کے پیاسے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ آج بھی دینی مدارس میں ایک ایک کمرے میں 4 زبانوں کے بچے رہتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، ایک گلاس میں پانی پیتے ہیں، مجال ہے کہ آپس میں کسی قسم کی کوئی نفرت ہو؟ دین میں اللہ نے بڑی محبت رکھی، ہمیں دین آپس میں جوڑ کے رکھ سکتا ہے۔ اگر دین نکلا تو پھر اور جوڑنے والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بدر کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں، اور بدر میں 70 مشرکین مکہ سردار گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے اور 70 مارے گئے۔ جو قیدی بنے ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے لیے کیا کیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ فدیہ لے کر ہم انہیں چھوڑ دیں، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیں، ہم اپنے بندے رہا کروائیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیں۔ یہ سارے آپشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اس وقت یہ پہلی جنگ ہے، پہلی دفعہ ہماری گرفت میں آئے، بڑے بڑے لوگ ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیتے تاکہ ہم جنگ میں نہ مبتلا ہو جائیں، ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ لوگ ہمیں دین اسلام کو مٹانے کی نیت سے آئے تھے، یہی سرغنے جن کو کفر بیٹھنے نہیں دیتا، میری رائے یہ ہے کہ ان کو ذبح کریں، ان کا خون بہائیں تاکہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ کسی نے کہا کہ یہ جس خاندان کے اور قبیلے کے ہیں تو ان کا پھر سامنا کرنا پڑے گا، جنگ چھڑ جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اس کا بھی حل ہے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں تاکہ میرے قبیلے والوں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ حضرت علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں، ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں، کسی قبیلے کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کا دل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نرم ہے اور کچھ لوگوں کا دل نوح علیہ السلام کی طرح بڑا سخت ہے۔ اشارہ کیا حضرت عمر کی طرف کہ تم نے نوح علیہ السلام کی طرح ایسا فیصلہ کیا ہے، ایسی رائے دی ہے۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ ایسا عذاب بھیج کہ ایک کافر بھی دنیا میں نہ بچے، ایک بھی بچ گیا تو اس کے ہاں کفار ہی پیدا ہوں گے نا، اوروں کو خراب کریں گے۔ بہرحال حضرت عمر کی رائے تو بڑی سخت تھی، فیصلہ ہو گیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو رہا کر دیں، ان کا خون بہانا تھا۔ آپ نے فدیے کو پسند کیا، آپ کی نظریں دنیا پر گئی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے طور پر استعمال کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا، اس میں پھر دوسرے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ تمہاری نظر فدیے پر گئی، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، اللہ تو تمہارے لیے آخرت کو پسند کرتے ہو۔ اب اللہ کی یہ ناراضگی، اور پھر اب وہ جو فدیہ لیا تھا وہ لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، کہ اس پر تو اللہ نے ڈانٹ دیے، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا،
کھاؤ، یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے۔ وہ تو اللہ نے ایک اپنی پسند بتائی ہے کہ میری پسند کیا تھی۔ اللہ کی پسند وہی تھی جو عمر کی پسند تھی۔ حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جب تم بولتے ہو نا اللہ قرآن مجید نازل کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی، اپنی جائیداد، گھر، مکان، کاروبار چھوڑا دین کی خاطر، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ مسلمان جنہوں نے مدینے میں ان کا استقبال کیا، اپنی جائیدادوں میں ان کو شریک بنایا، ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا کہ یہ سب اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام مہاجرین اور انصار کو بغیر تفریق، بلا امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پکے مومن ہیں۔ اس میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، اس میں حضرت عمر بھی ہیں، اس میں حضرت عثمان بھی ہیں، اس میں حضرت علی بھی ہیں۔ اور آج مسلمان تحقیق میں لگا ہے، کہتے ہیں ابو بکر سے یہ غلطی ہوئی تھی، حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ اگر غلطی ہوئی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بخشش کا اعلان کیا ہے وہ کون سی غلطی کی بخشش کا اعلان کی؟ جو مجھے اور آپ کو پتہ چلی اللہ کو نہیں پتہ۔ اللہ تو فرما رہے ہیں پکے مومن ہیں، جو غلطیاں ہوئی تھی لہم مغفرت، میں رب نے ان کی بخشش کر دی۔ اچھا پہلے جی اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا، یہ غلطی آیت کے بعد ہوئی ہے، یہ بعد میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ بعد میں ان سے کیا ہوگا۔ کیسی نہ سمجھی والی باتیں کرتے ہیں، محقق بنے پھرتے ہیں اور تنقید ان لوگوں پر کرتے ہیں جن کے تذکرے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا اعلان کیا ہے، جن کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے معیار بنایا ہے، جن کو کسوٹی بنایا ہے کہ ایمان لانا ہے تو ایسا لائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت اور صحابہ کی ایمان، صحابہ کے جذبات جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔ اچھا سورہ توبہ کی شروع میں آئے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، عام لوگ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا تھا، تو بسم اللہ میں تو رحمت کا ذکر ہے، تو اس لیے دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ابو لہب کو جس صورت میں اللہ نے بد دعا دی ہے اس کی شروع میں تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ سورہ توبہ اور انفال کے سارے مضامین ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ جب قرآن مجید کی صورتیں صحابہ سے اکٹھی کی گئی تو کسی صحابی سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ملی، کسی سے نہیں ملی۔ تو جمع کرنے والوں نے بھی احتیاط یہی اختیار کی ہے کہ جب ہمیں کسی سے بھی نہیں ملی تو ہم اپنی طرف سے نہیں لکھیں۔ یہ بسم اللہ دو صورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو جب بسم اللہ کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں ملی تو اس لیے یہ غالب گمان یہی ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں، دو نام الگ ہیں لیکن صورت ایک ہی ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا بڑا ذکر فرمایا کہ چونکہ یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی، جس میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، ہوا نکل جائے گی۔ جب بھی قوم میں آپس میں بے اتفاقی ہوتی ہے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو ویسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر پہلوں پر آئے، تو اس طرح حالات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اے ایمان والو اپنے ان والدین اور بھائیوں کو مت دوست بناؤ جو کفر کو پسند کریں۔ اگر والد بھی کفر کو پسند کر رہا ہو تو فرمایا کہ پھر ایسوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر بھائی کفر کو پسند کر رہا ہے تو پھر ایسا تعلق تمہارا اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ،
جو پھر بھی دوستی رکھے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ جو دینی رشتہ ہے یہ خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ جنگ بدر میں ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف کفار کی طرف سے دوسرا بھائی، ایک طرف سے والد ہے، دوسری طرف سے بیٹا ہے، اس طرح رشتہ دار آپس میں تقسیم ہو گئے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے وہ صرف مسلمانوں میں نہیں صحابہ میں بھی بڑی اونچی شان والے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ماں باپ، تمہاری جائیداد، تمہارے گھر، تمہارا کاروبار تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہوں تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ یہ ساری چیزیں دین پر قربان ہونی چاہیے، دین سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یہودیوں نے تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ نے بد دعا دی، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، انا یوفکون، کہاں الٹے جا رہے ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے کہ جو کتابیں آسمانی ان کی طرف اتاری ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے توحید کا تذکرہ کیا اور خوب کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی توحید بیان کی، انجیل میں بھی توحید بیان کی، اس کے باوجود ان لوگوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ساتھ ہی وجہ بتائی، فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اصل میں انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو رب کا درجہ دے دیا، اور جب ان کو رب کا درجہ دیا یعنی ان کے منہ سے جو بات نکلی اس کو اللہ کی بات سمجھ لی، انہوں نے پھر اس لائن پہ چڑھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ساری قوم اسی پہ کھڑی ہوگی، عیسائیوں نے کہا، پادریوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو عوام نے بھی یہی کچھ کہنا شروع کر دیا۔ ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک جو آپ کے نام ہیں یہ جمع کیے اور اس کی تشریح لکھتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ سے دیکھیں تو آپ بندے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسرے رخ سے دیکھیں تو پھر یہ خود اللہ ہیں۔ کتنی سخت بات لکھی اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا؟ کہا کہ جو اللہ عرش پہ تھا مستوی ہو کر وہی مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، بس صرف فرق یہ ہے کہ انسانی لبادے میں تشریف لائیں تاکہ ہمیں رہنمائی کر سکیں، ہمیں سمجھا سکیں، باقی اللہ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ کر بھی اگر ہمیں اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کہ اللہ میں، خالق میں اور مخلوق میں کیا فرق ہے۔ اللہ جینے کے لیے کھانے کے محتاج نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کھانا کھاتے تھے، اللہ کی کوئی شادی نہیں، آپ کی تو اولاد ہے، اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں، آپ کے تو ماں باپ ہیں، اللہ کی کوئی میلاد نہیں ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ولادت ہوئی ہے۔ یہ کتنے فرق ہیں، محبت میں کیوں اندھے ہو جاتے ہیں؟ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اللہ شرک سے سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا شرک کرنے والے ناپاک اور پلید ہیں، جس طرح کہ ظاہری گندے پانی سے آدمی ناپاک ہوتا ہے، ناپاک اور قرآن و سنت کے خلاف نظریہ رکھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پلید کا پلید ہے، جتنا بھی وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ فرمایا حرم کی حدود میں ایسے ناپاک عقائد اور نظریات رکھنے والوں کو قریب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی خزانہ پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہی مال قیامت کے دن گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ تمہارا محبوب مال ہے، جو آپ کا مال ہے۔ فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ نکالو، اور زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے کہ پھر جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، رشتہ دار ہیں، ایسے لوگوں پہ خرچ کریں، جو مسافر ہیں، جو اللہ کے راستے میں ہیں، ایسے لوگوں پر اپنا مال خرچ کریں۔ فرمایا کہ جو لوگ عقیدے کے ٹھیک نہیں ہیں، منافق ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین بھی تھے، فرمایا کہ آپ ان کے لیے ایک دفعہ چھوڑ کر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں نا، ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا۔
عبداللہ ابن ابی مر گیا جو منافقین کا سردار تھا۔ بیٹے نے درخواست کی کہ میرے ابا کی بیٹا مسلمان تھا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا بالکل پڑھا دوں گا۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک دیا کہ اس میں اس کو کفن دو۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھانے کا فیصلہ کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ، اس ظالم نے ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، آپ پر کیسے کیسے الزامات لگائے، اور اللہ نے منافقین کے بارے میں منع کی ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اللہ نے کہا ہے 70 مرتبہ اگر پڑھائیں تو میں معاف نہیں کروں گا، میں اس سے بھی زیادہ کے لیے اس کے لیے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر جب قبر میں میت اتاری تو آپ قبر میں اترے، اس کا سر اٹھا کر گھٹنے پر رکھا، اپنا لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، اس امید پر کہ اللہ بخشش فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کبھی بھی آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور ان کی قبر سے بھی گزر ہو تو کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنا۔ حضرت عمر کی رائے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، مختار کل صرف ایک اللہ کی ذات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا بھی دی، پھر بھی منع فرما دیا کہ ہم نے معاف نہیں کرنا، معاف کرنے میں وہ با اختیار ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہمارا بیٹھنا بولنا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ، جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی خود سیکھنے کی، اپنی اولادوں کو سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس کے ساتھ خاص تعلق اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری سوچ اور فکر بنا دے۔ یا اللہ، تو اپنے احکامات کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے، ہمیں اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی کی زندگی سے ہماری بھی، ہماری اولاد کی بھی، سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں کا ماحول بھی نیک و صالح بنا دے، برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حاضرین کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، ہماری پچھلی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، آئندہ کے لیے یا اللہ تو اپنی رضا اور منشا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری یہ ساری عبادات اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔